مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہم اور آپ جس بارگاہ سے نسبت رکھتے ہیں وہ بارگاہ بڑی عظمت اور بڑی رفعتوں کی بارگاہ ہے، اور جتنی بارگاہیں ہم اہل سنت و جماعت کے حصے میں اللہ نے دی ہیں وہ کسی کے حصے میں نہیں، ساری بارگاہوں کا فیض ہم سب کو مل رہا ہے اور صبح قیامت تک ملتا رہے گا۔ اور جس حسین بارگاہ قدس سے اللہ کی معرفت، رب کی ربوبیت کا پتہ چلا، اس بارگاہ قدس کے عالی شان ذات کا نام احمد مختار کائنات کا تاجدار ہے۔ وہ نبی محتشم محترم نہ تشریف لاتے تو کائنات کا وجود نہ ہوتا، اللہ کی ربوبیت کا پتہ نہ چلتا، ذکر کیسے ہم خدا کی کریں یہ ساری بہاریں ہم سب کو حاصل نہ ہوتی۔ آج ذکر شہدائی کرب و بلا سننے کے لیے ہم سب جمع ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے اس عالی شان دربار کا، جس عالی شان دربار کے فیض سے صبح و شام باڑا بڑھتا ہے۔ اور جس بارگاہ محبت میں عاشق جب پہنچتا ہے تو کہتا ہے مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، کن تو کنزن راز مشیت جلوے ہیں انوار ہدایت، کن تو کنزن راز مشیت جلوے ہیں انوار ہدایت، جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو، ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں، ظاہر میں تسکین دل و جاں، باطن میں معراج دل و جاں، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ بات ہو اس آقا کی جس نے ہم سب کو اپنے پیارے نواز حسن و حسین کی معرفت اور پہچان بتائی، بات ہو اس مصطفیٰ جان رحمت کی جس نے اپنی صحابہ کے در تک ہم سب کو پہنچایا، بات ہو اس مصطفیٰ جان رحمت کی جنہوں نے اپنے عاشقوں سے عشق کرنے کا شعور ہم سب کو دیا، بات ہو اس مصطفیٰ جان رحمت کی جنہوں نے اللہ کو یاد کرنے کا حسین طریقہ نماز بتایا، بات ہو اس مصطفیٰ جان رحمت کی جنہوں نے ہم سب کو آیت قرآن پڑھ کر کے اور بتا کر کے قرآنی آیات کی روشنی میں روزے کی فرضیت قرار دے کر کے یہ بتایا کہ اے ملت اسلام روزہ رکھ کیونکہ اس سے خدا کی یاد آتی ہے، بات ہو اس مصطفیٰ جان رحمت کی جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا حکم دے کر آیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں
ان کے جانثاروں نے ایسا استخراج فرمایا کہ اس سے ہم سب کو ایک غریب کے دل کی دھڑکنوں پر ایک حسین سکون کے مہر لگانے کا موقع ملتا ہے۔ بات ہو اس مصطفیٰ جان رحمت کی جنہوں نے ہم سب کو نہ جانے کہاں کہاں ہماری زمینیں جھکنے کو تیار تھیں، لیکن اے خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا اور کہا اے میرے چاہنے والوں اسی خدا کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو جس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ وہ رب العالمین جس نے ساری کائنات کو بنایا، وہ رب العالمین جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی، وہ رب العالمین جس نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرما کر زمین والوں پر کرم ایسا فرما دیا کہ ان زمین والوں میں ایک ایسے انسان کامل کو بھیجا جو ابو البشر کے ذات سے چل کر کے خیر البشر کا روپ لے کر کے انسان کامل رحمت تمام کا ایک حسین تمغہ لے کر کے انسانوں میں آیا۔ وہ رب العالمین جس نے جنت کی بھی تخلیق فرمائی تو اپنے حسین بندوں کو کہہ دیا اے میرے بندو اچھے کام کرو گے تو انعام کے صلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اور وہی رب العالمین جس نے دوزخ کو بھی پیدا فرمایا اور نافرمانوں کو کہہ دیا اگر نافرمانی کرو گے تو تمہارے لیے دوزخ تیار کر دی گئی ہے۔ وہ رب العالمین جس نے اپنے بندوں پر ہمیشہ رحم و کرم کی بارشیں فرماتا رہا اور کہتا رہا اے میرے بندو اگر تم میری جانب آؤ گے تھوڑا بڑھو گے تو میں اس سے زیادہ اپنی رحمت کو بڑھا کر کے رہوں گا۔ وہ رب العالمین جوش پر رہ کر کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو معبود برحق اپنے بندے کو عرش کی نوری جماعت میں اس کا چرچا فرماتا ہے۔ وہ رب العالمین جس کی ذات بے عیب ہے، جو منزہ ہے، جو ازل سے ہے، ابد سے ہے، جو ہمیشہ رہے گا، لا شریک ہے اور ایسی ذات ہے جس ذات ذی وجود نے جس کی ذات ذی وجود نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ وہی رب العالمین ہے جس کا ذکر ہم اور آپ کرتے ہیں۔ اسی معبود کے ذکر کے تعلق سے قرآن مقدس کے اندر بے شمار آیات آپ کو ملیں گے اور اللہ تعالی نے کیسے کیسے انداز سے اپنے ذکر کے بارے میں قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ سب کو بیان کی جائیں گی اور تدریجاً ہم سب کو میدان کرب و بلا کے جھلک کو بھی محسوس کرنی ہے اور انشاءاللہ الرحمن ہر رات میں ہم سب محسوس کریں گے کہ فیضان کرب و بلا کس انداز سے ہم سب کو برستا اور چمکتا نظر دکھائی دے رہا ہے اور اس کی رانائی ہم سب کو کیسی ملتی نظر آ رہی ہے۔ توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور آپ سب کو خرامہ خرامہ آنے کی ضرورت ہے۔ انجمن جماعت انجمن اسلامیہ کمیٹی کے تمامی افراد نے بڑے ہی محبت اور پیار کے ساتھ پوری جماعت نے آپ سب کو سننے کا موقع دیا اور اس ناچیز کو سنانے کا موقع دیا ہے۔ انشاءاللہ حسین اعظم کا کرم ایسا رہے گا کہ ہم کرب و بلا کی تاریخ جب سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم جگدل پور کی سرزمین پر نہیں بلکہ کربلا کی سرزمین پر میدان کرب و بلا کے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں صرف خواب و خیال میں نہیں رہیں گی بلکہ حضور امین شریعت، حضور تاج الشریعہ اور اللہ کے بندوں کا کرم ہوگا تو آپ لوگوں کے سامنے بالکل یہ ساری چیزیں آیا ہوتی نظر آئیں گی۔ ابھی ہم نے اپنی تقریر کا عنوان جو بنایا ہے آج کی پہلی رات ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ ہمارا عنوان آج یہی ہے اور ساتھ ہی آخر میں ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ معبود برحق کے پیارے بندے حضرت امام حسین نے اللہ کا ذکر کس انداز سے کیا اور ہمیں کس انداز سے کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور ہر رات میں ذکر حسین کو سننا ہے کیونکہ ہم پنجتل والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم غوث والے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں اور کیوں نہ ہو ارے پنجتن سے اللہ کے ان بندوں کو کتنا پیار اور کتنی محبت، کتنا لگاؤ کہ جہاں وہ اللہ کا بندہ قیام کر لے ان جگہوں کو دیکھو تو اس کی نسبت بھی پنجتن سے ہو جایا کرتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مثال دیکھ لیجئے، پنجتن جب لکھتے ہیں پنجتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
5 टन। अब ये 5 टन तो जो है इसकी फजीलत इंशाअल्लाह بعد میں بتائی جائے گی، لیکن پنجتن اگر آپ حرف سے، اگر آپ قلم سے کاغذ کے اوپر لکھیں گے تو پنجتن لکھنے میں 5 حرف آتا ہے۔ اب ان 5 حرفوں کو دیکھیں کہ آخر یہ 5 حرف کی بہاریں کہاں کہاں ملتی ہیں۔ جب ہم پہلے زینے کی جانب پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کربلا شریف آ رہا ہے، کربلا کو دیکھتے ہیں تو جہاں پنجتن میں 5 حرف ہے وہیں کربلا میں دیکھو 5 حرف ہے، یہ کربلا شریف ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بغداد شریف کو دیکھتے ہیں تو بغداد میں دیکھیں تو وہاں بھی 5 حرف، اجمیر کو دیکھیں تو وہاں بھی 5 حرف، بریلی کو دیکھیں تو وہاں بھی 5 حرف، مسولی کو دیکھیں تو وہاں بھی 5 حرف، کارپی کو دیکھیں تو وہاں بھی 5 حرف۔ یہ 5 حرفوں کا پیغام کیا ملتا ہے؟ یہ 5 حرف، اور صرف یہی نہیں بلکہ کچھوچا کو دیکھیں تو وہاں بھی 5 حرف، بناؤ کو دیکھیں تو وہاں بھی 5 حرف، بدایو کو دیکھیں تو وہاں بھی 5 حرف۔ یہ 5 حرفوں کا استھان اور اس کی جگہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ اے اللہ کے بندو، پنجتن تاک کے دامن کو تھامے رہنا۔ یہ پنجتن ایسے بامراد ذات کا نام ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ پنجتن پاک کے دامن کو تھام لیتا ہے تو اس کا بیڑا یہاں بھی پار ہوتا ہے اور اس کا بیڑا وہاں بھی پار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، پنجتن پاک، نعرہ تکبیر۔ مفتی شاکر القادری صاحب قبلہ اللہ سبحانہ۔ حضرات آج چونکہ پہلی مجلس ہے اس وجہ سے ربط کو تھوڑا بنا کے رکھیے، ماحول کو بنا کے رکھیے، انشاءاللہ الرحمن پھر کبھی ہمیں یہ کہنا نہ پڑے گا کہ ماحول بنائیے نہ بنائیے، کیونکہ یہ مجلس ہی ایسی ہوتی ہے جس مجلس میں آنے والا کوئی فیل نہیں ہوتا ہے بلکہ جتنے لوگ آتے ہیں سب کے سب پاس ہوا کرتے ہیں، سارے لوگ پاس ہوا کرتے ہیں، کیونکہ یہ آقا حسین کی مجلس ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بے چینی کا ماحول ہے، بے قراری کا ماحول ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بے چینی کی بات نہ سنی جا رہی ہو، کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں بے چینی کی باتیں نہ سنی جا رہی ہو، کوئی انسان ایسا نہیں جو بے چین نظر نہ آ رہا ہو۔ انسان کو بے چین دیکھنے کے بعد میں لوگوں نے سیمینار کیے، کانفرنسیں کی، اجلاس کرنا شروع کر دیا اور تدبیر نکالنی شروع کر دی کہ آخر انسان بے چین ہے، پریشان ہے تو سکون اس کو کہاں ملے گا؟ تو کسی نے کہا بھائیو مال کو کماؤ تو آپ کو سکون ملے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ مال کمانے والا مال کماتا ہے لیکن جب بستر پر جاتا ہے گاڑیاں چلتی ہیں، ٹینشن ہے کہ معلوم نہیں کس حال میں ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، سکون نہیں مل پا رہا ہے، کبھی اور چیزوں کا خطرہ، کبھی چور کا خطرہ، کبھی مال کے نفع نقصان کا خطرہ ذہن کے اوپر مسلط رہتا ہے، چین نہیں مل پا رہا ہے انسان کو۔ لوگوں نے کہا بچہ پیدا کرو تو سکون ملے گا، لیکن کچھ لوگ بچہ بھی پیدا کر کے دیکھ لیے کہ بچہ جب تک چلتا نہیں ہے کہتے ہاں چلے گا تو سکون ملے گا، جب چلنے لگا اور آگے بڑھنے لگا اس سے کچھ شرارت کے کام ہو جاتے ہیں، وہی بچہ کبھی تھانے میں ہے، کبھی جیل خانے میں ہے، انسانوں کو سکون اس سے بھی نہیں ملتا ہے۔ کسی نے کہا دکان چلاؤ تو تمہیں سکون ملے گا، مگر دکان چلانے والوں کو بھی لوگوں نے دیکھا ہے، دکان چلانے والے بھی دکان کو چلاتے ہیں مگر بے چین نظر آتے ہیں۔ کسی نے کہا مکان بنائیے تو آپ کو سکون ملے گا، جب تک مکان بنتا نہیں ہے اس کے بنانے میں کوششیں کرتے رہتے ہیں، جب مکان بن جاتا ہے تب اس کے بعد میں بھی لوگوں نے بھی بے چین بے قرار دیکھا کہ وہاں اس کو سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ کسی نے کہا سکون آپ چاہتے ہو تو منتری اور سنتری کی پوسٹ پر جاؤ تو آپ کو سکون ملے گا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی ووٹوں سے آگے بڑھنے والا جب تک ووٹ نہیں پاتا ہے گاڑیاں کبھی ادھر دوڑتی ہیں ادھر دوڑتی ہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ جب جیت جاتا ہے تب بھی اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں
کیوں سکون نہیں ملتا؟ کہا ہم سکون کو تلاشتے ہیں مگر ہمیں چین نہیں مل پا رہا ہے، ہم اطمینان کو تلاشتے ہیں مگر ہمیں اطمینان نہیں مل پا رہا ہے۔ اب اسی سوال کو ہم کسی انسان سے نہیں قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا، ہم نے سکون تلاشا مال میں نہ ملا، ہم نے سکون تلاشا دکان میں نہ ملا، ہم نے سکون تلاشا میدان میں نہ ملا، ہم نے سکون تلاشا اولاد کے پیدا کرنے میں نہ ملا، اے قرآن تو بتا آخر انسان کے دل کو سکون کہاں ملے گا؟ تو قرآن بتا کے دوہر اعلان فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون و اطمینان اللہ کے ذکر میں ملے گا۔ پتا چلا یہ بے چینی بے قراری جو پائی جا رہی ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ انسان نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کا ذکر کرے، رب کو یاد کرنا شروع کرے تو مکان بنائے تو اس میں سکون ہے، دکان چلائے تو اس میں سکون ہے، منتری سنتری کی پوسٹ پر رہے تو اس میں سکون ہے، مال کو کمائے تو اس کو سکون ہے۔ گویا کی پتہ یہ چل گیا کہ مال کے کمانے میں سکون نہیں ہے، اللہ کی یاد میں سکون ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے یاد کر غافل خدا کو یاد کر، دل کی اجڑی بستیاں آباد کر، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں، اس دار فانی میں کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ دل کو سکون اور اطمینان اسی کے ذکر میں ملے گا۔ اب ادھر ادھر سکون کی تلاش میں جو لوگ دوڑتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی جانب بڑھیں۔ حضرت سیدنا نبی محترم انیس کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی ذات ذی عظمت ہے۔ ہمارے اور آپ کے حضور مسجد کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے اپنے صحابی حضرت ابو ہریرہ کو پیٹ کے بل مسجد کے اندر لیٹے ہوئے پایا۔ حضور نے کہا اے ابو ہریرہ پیٹ کے بل کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا پیٹ میں بہت شدت کے ساتھ درد ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ابو ہریرہ اٹھو، وضو کرو، نماز پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اٹھا، وضو کی میں نے اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، تکبیر تحریمہ باندھ کر جیسے ہی میں نے تلاوت شروع کی تو میرے رب کا فضل ایسا ہوا کہ میرے پیٹ کا درد کافور کی طرح اڑ گیا اور ایسا لگا کہ میرے پیٹ میں درد ہے ہی نہیں۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضور کے ایک صحابی کہتے اے ابو ہریرہ اب بتاؤ کیا حال ہے؟ تو کہتے ہیں قسم ہے رب ذوالجلال کی، میرے رب نے بالکل برحق فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ارے پیٹ کے درد سے میں بے چین بے قرار تھا، ذہن مطمئن نہ تھا، دل کے اندر بے چینی تھی، میں تڑپ رہا تھا، پیٹ کے بل لیٹا تھا۔ مصطفیٰ جانے رحمت نے، شہر یار ارم نے، نوبہار شفاعت نے، طیبہ کے والی نے، ہم سب کے آقا نے ایک عظیم نسخہ دے دیا، اے ابو ہریرہ اٹھ کر کے نماز پڑھو۔ میں نے نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا تو میرے رب نے میرے پیٹ کے درد کو دور فرما دیا۔ یہ دیکھیے ذکر کی کیا فضیلت اور ذکر کی کیا برکت۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے داتا، سرور کائنات کے داماد سید الولی پیارے علی ہیں۔ یہ کون ہے پیارے علی؟ یہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کے والد محترم ہیں، سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا کے شوہر نامدار ہیں۔ ہمارے آقا دونوں عالم کے داتا کے خلیفہ اور صحابی اور چچا زاد بھائی اور بلکہ داماد بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ جنگ میں گئے، دشمن کا تیر آیا، آپ کے پیر کے حصے میں لگا، تیر کا لگنا تھا
کہ تیر نکالنے کی کوشش لوگوں نے بہت کی تو حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار بے چین ہو جاتے تھے، اس کے درد سے تڑپ اٹھتے تھے۔ پیارے علی کی بے چینی دیکھ کر تیر نکالنے والے ٹھہر جاتے تھے۔ انہوں نے کہا حضور کیسے تیر نکالی جائے؟ آپ کے درد کو دیکھ کر کے ہم سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے علی مشکل کشا یہ کہتے ہیں ایسا کرو مجھ کو نماز پڑھنے دو، جب میں نماز کی حالت میں آ جاؤں تو میرے پیر سے تیر کو نکال لینا۔ چنانچہ علی شیر خدا مشکل کشا نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی آپ نے نماز کے اندر قرآنی آیات کو پڑھنا شروع کر دیا تو قرآنی آیات کو جب آپ پڑھتے ہیں آپ کے پیر سے تیر نکال لیا گیا۔ جب آپ سلام پھیرے تو دیکھا تیر نکلا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور پہلے آپ بے چین بے قرار ہو جاتے تھے، لیکن ہم سب نے نماز کے اندر تیر کو نکال لیا، آپ ذرہ برابر ہلے نہیں۔ تو علی مرتضیٰ کہتے ہیں یہ فضل ہے میرے رب کا، یہ کرم ہے مصطفیٰ جان رحمت کا کہ انہوں نے طریقہ بتایا، کوئی پریشانی آئے تو اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو۔ میں نماز میں گیا تو میرے پیر سے تیر نکال لیا گیا اور ذرہ برابر ہمیں درد کا احساس نہ ہوا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون اور اطمینان رب کے ذکر میں ملا کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا آج بے چینی نگر نگر ڈگر ڈگر گھر گھر جو نظر آ رہی ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج انسان اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، اور یاد تو کرنا چھوڑتے ہی ہیں، نماز تو پڑھتے بھی نہیں، اور سوچتے یہ ہیں کہ ہمارے گھر میں رزق کے دروازے کھلے رہیں، ہمارے گھر میں مصیبتیں نہ آئے، ہمارے گھر میں کوئی پریشانیاں نہ آئے، ہم جو چاہیں وہ ملتی رہے، اللہ کو یاد کرتے نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اللہ کیسا چرچا کرے گا؟ علماء یہ بیان فرماتے ہیں اگر تنہائی میں کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی شان قدرت کے اس کو ایسی حاصل ہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو یاد کیا کرتا ہے۔ اگر کوئی جماعت میں یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو فرشتوں کی نوری جماعت میں یاد کرتا ہے، اور اگر کوئی مکمل طور پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا چرچا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذکر کو لوگوں میں عام فرما دیا کرتا ہے۔ اور یہ کیسے آپ کو دیکھنا ہے تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہند کے راجا پیارے خواجہ عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہکتے پھول خواجہ خواجگاں بادشاہ ہندوستان معین الملت والدین حضور خواجہ معین الدین اجمیری کے آستانے مقدسہ کو دیکھو، صبح و شام چرچا ہوتا ہے، راتوں دن چرچا ہوتا ہے، آنے والے جانے والے ہر کوئی چرچا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیارے خواجہ نے ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ تا عمر اپنے رب کا ذکر کیا ہے، تو اللہ نے ان کے چرچے کو پورے اسلام میں عام فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ اور صرف خواجہ خواجگاں ہی نہیں بلکہ اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں جو ملک ہند میں رہتے ہیں ان سبوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی یادیں منائی، آج ان کا چرچا ہو رہا ہے۔ امام اہل سنت کو دیکھیں، رفیع الدرجت کو دیکھیں، دریائے رحمت کو دیکھیں، صاحب کنز ایمان کو دیکھیں، سنیت کی جان کو دیکھیں، محبت کی پہچان کو دیکھیں، حق کے ترجمان کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان کو دیکھیں۔ پوری دنیا میں جہاں بھی اسلام والا ہے وہاں اعلیٰ حضرت کا چرچا ہوتا ہے۔ جبھی تو کہنے والے کہہ گئے وادی رضا کی کو ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور کیوں یہ چرچا ہوتا ہے؟
کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کا ذکر کیا، نبی پاک سے محبت کی، اور جن کے دامن سے اہل چھتیس گڑھ خصوصاً فیضیاب ہوتے ہیں، اڑیسہ میں دیکھو تو ان کا چرچا، مدھیہ پردیش کی گلیوں میں دیکھو تو ان کا چرچا، شہر بریلی تو خیر ان کا ہے ہی، اور بھی ملک ہندوستان کے گوشے گوشے میں جاؤ تو ان کا چرچا، آپ کے اس عظیم رہنما کا چرچا جسے دنیا حضور امین شریعت کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ غوثیہ سینٹر کے دروازے سے جب گزرا تو ایک بینر ہمیں نظر آیا، دارالعلوم حضور امین شریعت۔ سبحان اللہ، وہ امین شریعت جن کے نام سے ادارہ چلتا، جن کے نام سے کمیٹیاں، جن کے نام سے کتب نکلے، جن کے نام میں اللہ نے شفا کا جام رکھا، وہ امین شریعت، اللہ نے یہ قدرت ان کے ناموں میں، یہ بہاریں ان کی ذات میں کیوں عطا فرمائی؟ کیونکہ حضور امین شریعت نے صبح و شام، رات و دن، ہر لمحہ اپنے رب کا چرچا کیا، تو اللہ نے ان کے چرچے کو لوگوں کے دلوں میں ایسا پسا دیا کہ رہتے ہیں جگدل پور میں مگر چرچا ہوتا ہے امین شریعت کا، رہتے ہیں جگدل پور میں یاد آتی ہے ہم کو شہر بریلی پہنچنا ہے، گلاب کے پھول کو امین شریعت کے تربت پر پیش کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے پھول پیش کرنے والے کیا وجہ ہے جو پھول پیش کرتا ہے؟ کہا چرچا کیا ہے انہوں نے اللہ کا۔ ہم نے کہا چرچا کرنے والے اور لوگ بھی ہیں، بھوپال والے بھی چرچا کرتے، تھانہ بھون والے بھی چرچا کرتے، گنگوہ والے بھی چرچا کرتے، نانوتا والے بھی چرچا کرتے، تو کہتے ہیں وہ چرچا جو ایمان سے ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ ارے گنگوہ تھانہ بھون کے لوگوں نے بے ایمانی کی حالت میں چرچا کیا ہے تو ان کے قبروں پر دھول ہی دھول ہے، اور حضور تاج الشریعہ حضور امین شریعت نے ایمان کے ساتھ چرچا کیا تو ان کے قبر پر پھول ہی پھول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور امین شریعت، فیضان اولیاء کرام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو چرچا اللہ کا کرو، جو اللہ کا چرچا کرتا ہے اس کا چرچا ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اور آگے دیکھیں تو ہم شبیہ غوث اعظم سیدی سرکار مفتی اعظم عالم، انہوں نے کیسا چرچا کیا، کیسے یادوں کی مجلسوں کو سجایا کہ سرکار مفتی اعظم عالم کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو وہ خود اللہ کا ذاکر بن جاتا تھا۔ ایسی نورانیت اور ایسا کمال، ایسی ذکر کی بہاریں ان کے ذات ذی نور کے اندر موجود تھی جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اور انہی کے گھر میں ان کے بڑے بھائی جنہیں دنیا حجت الاسلام علامہ مفتی حامد رضا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، وہ اللہ کا چرچا ایسا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کے چہرے پر وہ جمال دیا تھا، وہ رانائی دی تھی، وہ خوبصورتی دی تھی کہ اگر کوئی غیر دیکھتا تو وہ بھی ان کا غلام، مدینے کا دیوانہ، کلمہ پڑھنے والا ہو جایا کرتا تھا۔ اور یہ واقعہ یہاں کا نہیں، سندھ کی سرزمین کا ہے۔ حضور حجت الاسلام گئے ہیں، آپ نے اپنے چہرے کو گرمی کی وجہ سے کپڑے سے ڈھک رکھا ہے، لیکن حال یہ ہے کہ حضور حجت الاسلام چلتے جا رہے ہیں، ساتھ میں خادم خدام سارے موجود ہیں۔ اتنے میں ایک آگے آیا، آنے کے بعد میں کہا اپنے نبی کا کلمہ پڑھو، جن سے تم محبت کرتے ہو انہی کی محبت کے جام کو پلاؤ۔ علامہ حامد رضا کچھ بولے نہیں۔ خادم نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ حضرت کچھ بولے نہیں۔ تو نے کون سی شے دیکھی؟ حضرت کچھ بولے نہیں۔ حضرت نے کچھ اشارہ نہیں کیا۔ کون سا کمال، کون
کون سی خوبی تو نے دیکھی؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا، بس میں نے حضرت کا چمکتا چہرہ دیکھا، میں نے یہ مان لیا ہے جب بریلی کے حامد رضا کے چہرے کے جمال کا یہ عالم ہے تو مدینے کے سلطان مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے جمال کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت اچھے۔ یہ ذکر ہے اور یہی ذکر کی باتیں، اور مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو شیخ المشائخ حضور اشرفی میاں، واہ واہ، یہ سرکار اشرفی میاں چلتے جا رہے ہیں، اور آپ کے ذکر کا حال یہ تھا کہ روایات میں ہے کہ جب سرکار اشرفی میاں چلتے تھے تو کچھوچا مقدسہ کے تالاب کے پاس پہنچتے تو مچھلیاں بھی دریا کے تالاب کے اندر سے منہ نکال کر کے اللہ کا چرچا کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ پوچھا گیا حضور اشرفی میاں سے، اے اشرفی میاں، آپ کے آتے ہی مچھلیاں باہر آتی ہیں، اللہ کا چرچا کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو کہتے ہیں میرے رب نے کہا ہے کہ جو مجھ کو یاد کرے گا میں اس کو یاد کرتا ہوں، جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا چرچا کرتا ہوں۔ میرے رب نے میرے چرچے کو اتنا عام کر دیا ہے کہ انسان تو انسان، دریا کی مچھلیاں بھی مجھ کو دیکھنے کے لیے اپنے منہ کو نکالتی ہیں اور اللہ کا چرچا کیا کرتی ہیں، اور یہ بتاتی ہیں یہ ایسے اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے یاد کیا ہے تو دنیا دار کو نہیں یاد کیا ہے، یاد کیا ہے تو اپنے پروردگار کو یاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر میں بے شمار فیضان، بے شمار برکتیں ہیں۔ اب اگر ایک ایک خانقاہ کے ایک ایک بزرگ کا ذکر کروں تو وقت اسی میں پورا ہو جائے، لیکن آج ہمیں ذکر الہی کی فضیلت کی اور اہمیت کے عنوان پر اختصار سے گفتگو کرنی ہے۔ اب ذکر کس طرح ہو؟ ذکر آپ نماز پڑھتے یہ اللہ کا ذکر ہے، روزہ عبادت کی نیت سے رکھتے یہ بھی اللہ کی عبادت اور ذکر میں شامل ہے، زکوٰۃ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ادا کرتے یہ بھی یاد الہی میں شامل ہے، حج کے لیے نکلتے یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ آپ جس انداز سے ذکر کریں گے آپ کو فضیلت ملتی رہے گی۔ جیسے کہ آپ ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو کرتے ہیں تو آپ وضو کرتے ہیں، وضو کرتے وقت آپ اپنے ہاتھ کو دھلتے ہیں، کلی کرتے ہیں، چہرے کو دھلتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، دونوں ہاتھ دھل کر کے پیروں کو دھلتے ہیں، یہ سارے کام وضو میں کرتے ہیں۔ یہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ ذکر کے لیے کرتے ہیں، عبادت کے لیے کرتے ہیں، نماز کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے، تو وضو آپ نماز کے لیے کرتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، جہاں جہاں سے وضو کا پانی گزرا وہاں وہاں کے گناہ دور ہو گئے۔ فضیلت میرے مصطفیٰ نے بتا دی، ابھی ذاکر نے ذکر نہیں کیا ہے، صرف وضو کیا ہے، جہاں جہاں سے وضو کا پانی گزرا وہاں وہاں کے گناہ دور ہو گئے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اے میرے آقا، ہم وضو کرتے ہیں تو کلی کرتے ہیں، ہاتھ دھلتے ہیں، چہرے دھلتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں اور سر کا مسح کرتے ہیں، پیروں کو دھلتے ہیں، آقا یہاں کے گناہ تو دور ہو گئے، مگر میرے مصطفیٰ میرا سینہ رہ گیا، میرے آقا میرے پشت رہ گئے، میرے داتا میرے شکم رہ گئے، میرے مصطفیٰ میری راڑ اور پیر کے حصے اور رہ گئے، یہاں کے گناہ کیسے دور ہوں؟ تو کائنات کے والی رحمت تمام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ، جب تم وضو کرو تو وضو کرنے سے پہلے ذکر کر لیا کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کرو۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
آپ سوچئے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، مگر کتنی بڑی فضیلت کہ جسم کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو گئے۔